بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم محبت عقیدت الفت اور پیار سے درود پاک صدر محفل زینت الحفاظ زینت العلماء زینت محافظ سنت حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد خان سبحان اللہ حضرات علماء اکرام محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب شرعی، یہ محفل پاک بزم عطائے رسول کے زیر اہتمام درس قرآن کی افتتاحی تقریب ہے۔ اللہ رب العزت اس بزم کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کے چشمہ صافی سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم دینے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جنہیں بارگاہ مصطفیٰ سے خیر کا خطاب ملا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا بھر کے خدمت قرآن کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور انہیں دین اسلام کی سچی خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کا مغز اور اس کا اجمال کہا جاتا ہے۔ جو مضامین قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان کی روح دیکھنی ہو تو سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جسے ہم روزانہ پانچوں نمازوں میں کئی مرتبہ دہراتے ہیں۔ اسے بار بار دہرایا جاتا ہے اور اہل ایمان کے بچے بچے کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ یہ وہ بابرکت کلمہ ہے کہ ہر کام سے شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو پہلے اللہ کا نام لو، اور ایک صحابی سے فرمایا اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگو تو اللہ کا نام لو، اپنے برتن کے اوپر کوئی سرپوش رکھنے لگو تو اللہ کا نام لو۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے، امید کی جاتی ہے
کہ اس نام کی برکت سے وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم جو بھی کام کریں اس کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کریں۔ جب کسی کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اس کام میں شامل حال ہوتی ہیں۔ اس بابرکت درس قرآن کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ اسے بھی تکمیل تک پہنچائے اور اہل علاقہ کو اپنے قلوب و اذہان اور دل معطر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی، اسے بھی سنتے جائیے۔ فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ لو گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان کہے گا آج ہمارا اس گھر میں قیام نہیں ہے، اور اگر کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ لی گئی، شیطان پھر کہتا ہے کہ اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے۔ تو بات واضح ہے، اگر گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ مومن تیری تو یہ شان چاہیے کہ شیطان تیرے سارے سے بھاگ جائے۔ تو کیسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ آج سے عہد کر لے، جب بھی گھر میں داخل ہوگا دہلیز پہ قدم بعد میں ہوگا، رب کا نام پہلے ہوگا، اور جس کا نام اللہ کا نام پہلے لے گا رب تعالیٰ اسے شیطان سے بچا لے گا۔ اور یہ بات واضح ہے، جو گھر شیطان سے بچ جائے وہاں رحمان کا کرم ہوتا ہے، جہاں شیطان نہ ہو وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں ابلیس کا سایہ نہ ہو وہاں اللہ ذوالجلال کا لطف و کرم ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پاک کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا، کس لیے؟ تاکہ اہل ایمان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ کوئی کام کتنے بھی شان والا ہو، کتنے بھی عزت والا ہو، کتنے بھی عظمت والا ہو، اس کی ابتدا ہوگی تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہر کام کی ابتدا اپنے نام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام کمال اللہ کے لیے ہیں۔ ساری خوبیاں، سارے کمال، ساری عزتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم زندگی مشاہدہ کرتے ہیں، اگر کہیں حسن آتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے، اگر کہیں کمال دیکھتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے، اگر کہیں خوبی دیکھتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ کسی درخت کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی عمارت کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی آدمی کے سراپا کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی باغ کو دیکھا اس کی تعریف کر دی۔ اگر پہاڑ نظر آئے ان سے بہتی ہوئی آبشار کو دیکھا وہاں انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ تاروں والا آسمان پہ دیکھتا ہے وہاں اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ باغ میں مختلف رنگ کے کھلے ہوئے پھول دیکھتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے۔ تعریف تو ہم پھول کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو مکان کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو ہم کتاب کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو محفل کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو لائٹیں کی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یا اللہ کیا ہم خطا تو نہیں کھا رہے؟ ہم تو جگہ جگہ تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے حسن کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے کمال کی تعریف کر دیتے ہیں۔ آگے اس کو ذرا ایک رنگ سے غور کیجئے، اگر کوئی عمارت کی تعریف کرتا ہے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، حقیقت میں عمارت کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اس کے نقشہ نویس کی تعریف ہے، اس کے ڈیزائنر کی تعریف ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی خوبی ہے۔ پھر اس کی خوبی نہیں جس نے اسے بنایا ہے، اس کی خوبی ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چلتی چلتی خوبی چلے گی تو اللہ وحدہ لا شریک کی جائے گی۔ اللہ ذہن نہ دیتا یہ مکان نہ بنتا، اللہ معمار کو طاقت نہ دیتا یہ مکان نہ بنتا،
اللہ قدرت نہ دیتا تو یہ کوئی چیز وجود میں نہ آتی. کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو کہنا پڑے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اے اللہ، تو نے کمال دیا ہے تو بنا ہے، تو نے خوبی دی ہے تو بنی ہے. اصل میں کمال انسان کا نہیں، کمال والے اللہ کا ہے. سیدی مرشدی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اس لیے ہمیں کسی چیز کی تعریف میں بخل نہیں کرنا ہے. ہم کوئی عمارت اچھی نظر آئے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیا خوب عمارت ہے. ہمیں کسی تعریف میں بخل نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ یہ تعریف اس کی نہیں، اس کے بنانے والے کی ہے. پھر اس کی تعریف نہیں، اس بنانے والے کے بنانے والے اللہ کی تعریف ہے. اس لیے آگے اپنے ماں باپ کی خوبی بیان کیجیے، آگے اپنے اساتذہ کی تعریف کیجیے، آگے اپنے دوست احباب کی تعریف کیجیے، آگے دل کھول کے تعریف کیجیے، اپنے شیخ کی تعریف کیجیے، اپنے استاد کی تعریف کیجیے، اپنے مربی کی تعریف کیجیے، آگے اس ذات کی تعریف کیجیے جس ذات کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے. محمد مصطفیٰ کے دن رات گن گائیے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کی تعریف کیجیے. یاد رکھیے یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ خوبی دی، یہ کمال دی، یہ عزتیں دی. اگر ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلتے تھے تو ارد گرد کے باہر آپ کو سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں. یہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے. الحمدللہ، یہ کمال اللہ نے دیا ہے. محمد مصطفیٰ چلتے ہیں، پتھر پہ قدم رکھتے ہیں، نیچے پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کے نبی چلتے ہیں، بادل اوپر سایہ کرتا چلا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں اور اما سے سنتے ہیں نبی کریم جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے کستوری کی خوشبو مہکا ہے. یہ تعریفیں کس کی ہیں؟ حقیقت میں اللہ کی ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے. اے اللہ، تیری تعریف ہے، تیری حمد بیان کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے عالمین کو بنایا ہے، کل جہانوں کو بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کے عالم بالا و پست کو، کل جہاں کو تو نے وجود عطا فرمایا ہے. رب تو ہے، پالنے والا تو ہے، کمال دینے والا تو ہے، اس لیے ساری تعریفیں تیری ہیں. اے اللہ، تو کمال دے. رب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا معنی سنا ہے پالنے والا، لیکن تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ اصلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک، اس کے کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. آپ دیکھیے کسی پھل کو دیکھیے، آم کتنا ہوتا ہے، 6 انچ کا آم ہوگا. شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچایا. اس کا مرتبہ کمال 6 انچ تک ہے. اس کو کمال دینے والا اللہ ہے. دیر لیجئے، اس کا قطر 1 فٹ تک ہوگا، یا وہ 1 انچ تک ہوگا، یا آدھی انچ تک ہوگا. اس کا مرتبہ کمال. اور اگر کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ لی گئی، شیطان پھر کہتا ہے کہ اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے. تو بات واضح ہے، اگر گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان پہلے داخل ہو جاتا ہے. کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. مومن، تیری تو یہ شان چاہیے کہ شیطان تیرے سائے سے بھاگ جائے. تو کیسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے اللہ کا نام ہی نہیں لیتا. آج سے عہد کر لے، جب بھی گھر میں داخل ہوگا دہلیز پہ قدم بعد میں ہوگا، رب کا نام پہلے ہوگا. اور جس کا نام، اللہ کا نام پہلے لے گا، رب تعالیٰ اسے شیطان سے بچا لے گا. اور یہ بات واضح ہے، جو گھر شیطان سے بچ جائے وہاں رحمان کا کرم ہوتا ہے. جہاں شیطان نہ ہو وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. جہاں ابلیس کا سایہ نہ ہو وہاں اللہ ذو جلال کا لطف و کرم ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پاک کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا. کس لیے؟ تاکہ اہل ایمان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ کوئی کام کتنے بھی شان والا ہو، کتنے بھی عزت والا ہو،
کتنی بھی عظمت والا ہو، اس کی ابتدا ہوگی تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہر کام کی ابتدا اپنے نام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام کمال اللہ کے لیے ہیں۔ ساری خوبیاں، سارے کمال، ساری عزتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں اللہ ذو الجلال کے لیے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم زندگی مشاہدہ کرتے ہیں، اگر کہیں حسن آتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے، اگر کہیں کمال دیکھتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے، اگر کہیں خوبی دیکھتا ہے انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ کسی درخت کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی عمارت کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی آدمی کے سراپا کو دیکھا اس کی تعریف کر دی، کسی باغ کو دیکھا اس کی تعریف کر دی۔ اگر پہاڑ نظر آئے ان سے بہتی ہوئی آبشار کو دیکھا وہاں انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ تاروں بھرا آسمان پہ دیکھتا ہے وہاں اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ باغ میں مختلف رنگ کے کھلے ہوئے پھول دیکھتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے۔ تعریف تو ہم پھول کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو مکان کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو ہم کتاب کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو محفل کی بھی کر دیتے ہیں، تعریف تو لائٹنگ کی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یا اللہ کیا ہم خطا تو نہیں کھا رہے؟ ہم تو جگہ جگہ تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے حسن کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی کے کمال کی تعریف کر دیتے ہیں۔ آگے اس کو ذرا ایک رنگ سے غور کیجئے، اگر کوئی عمارت کی تعریف کرتا ہے کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، حقیقت میں عمارت کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اس کے نقشہ نویس کی تعریف ہے، اس کے ڈیزائنر کی تعریف ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی خوبی ہے۔ پھر اس کی خوبی نہیں جس نے اسے بنایا ہے، اس کی خوبی ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چلتی چلتی خوبی چلے گی تو اللہ وحدہ لا شریک کی جائے گی۔ اللہ ذہن نہ دیتا یہ مکان نہ بنتا، اللہ معمار کو طاقت نہ دیتا یہ مکان نہ بنتا، اللہ قدرت نہ دیتا تو یہ کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو کہنا پڑے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ تو نے کمال دیا ہے تو بنا ہے، تو نے خوبی دی ہے تو بنی ہے۔ اصل میں کمال انسان کا نہیں، کمال کمال والے اللہ کا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی چیز کی تعریف میں بخل نہیں کرنا ہے۔ ہم کوئی عمارت اچھی نظر آئے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیا خوب عمارت ہے، ہمیں کسی تعریف میں بخل نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تعریف اس کی نہیں اس کے بنانے والے کی ہے، پھر اس کی تعریف نہیں اس بنانے والے کے بنانے والے اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے آگے اپنے ماں باپ کی خوبی بیان کیجئے، آگے اپنے اساتذہ کی تعریف کیجئے، آگے اپنے دوست احباب کی تعریف کیجئے، آگے دل کھول کے تعریف کیجئے، اپنے شیخ کی تعریف کیجئے، اپنے استاد کی تعریف کیجئے، اپنے مربی کی تعریف کیجئے، آگے اس ذات کی تعریف کیجئے جس ذات کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے دن رات گن گائیے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کی تعریف کیجئے۔ یاد رکھیے یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خوبی دی، یہ کمال دی، یہ عزتیں دی۔ اگر ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلتے تھے تو ارد گرد کے باہر آپ کو سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں، یہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، یہ کمال اللہ نے دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ چلتے ہیں، پتھر پہ قدم رکھتے ہیں، نیچے پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کے نبی چلتے ہیں، بادل اوپر سایہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں اور اما سے سنتے ہیں نبی کریم جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے کستوری کی خوشبو لہتا ہے۔ یہ تعریفیں کس کی ہیں؟ حقیقت میں اللہ کی ہیں۔
الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری حمد بیان کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے عالمین کو بنایا ہے، کل جہانوں کو بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کے عالم بالا و پست کو، کل جہاں کو تو نے وجود عطا فرمایا ہے۔ رب تو ہے، پالنے والا تو ہے، کمال دینے والا تو ہے، اس لیے ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اے اللہ تو کمال دے، رب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا معنی سنا ہے پالنے والا، لیکن تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعداد اصلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک، اس کے کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی پھل کو دیکھیے، آم کتنا ہوتا ہے، 6 انچ کا آم ہوگا، شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچایا، اس کا مرتبہ کمال 6 انچ تک ہے، اس کو کمال دینے والا اللہ ہے۔ دیر لیجئے اس کا قطر 1 فٹ تک ہوگا، یا وہ 1 انچ تک ہوگا، یا آدھی انچ تک ہوگا، اس کا مرتبہ کمال اتنا ہے۔ اور کسی اور کو دیکھیے تو اب تربوز کو دیکھیے، اس کا مرتبہ کمال اتنا ہے۔ انسان کو دیکھیے، اس کا مرتبہ کمال 5-6 فٹ تک ہے۔ انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا، خالق و مالک نے بنایا، اس کی ازلی استعداد کے مطابق اللہ نے اسے اس کے مرتبہ کمال تک پہنچایا ہے۔ جو کسی کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے کمال تک لے جاتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو ساری کائنات کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے ازلی استعداد رکھی ہے، کسی کا مرتبہ کمال یہاں تک ہے، کسی کا مرتبہ کمال یہاں تک ہے، کسی کا مرتبہ کمال جہاں تک چلا گیا کوئی ہمیں کہیں تک نظر آتا ہے، لیکن ایک ذات وہ بھی تو ہے کہ اللہ نے اس کا مرتبہ کمال تو بنایا ہے لیکن انسان کو بنایا نہیں ہے۔ انسان تو زندگی صرف کر دے اس ذات کے مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سنیے اسلاف کیا فرماتے ہیں، فرماتے عام آدمی کے مقام کی انتہا اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہے، ولی کے مقام کی انتہا صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، صحابی کے مقام کی انتہا ایک نبی کے مقام کی ابتدا ہے، ایک نبی کے مقام کی انتہا ایک رسول کے مقام کی ابتدا ہے، ایک رسول کے مقام کی انتہا اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے، اور ایک اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہ ہمارے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ہمارے آقا کے مقام کی انتہا کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کائنات کو پالنے والا ہے، کائنات کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یا اللہ یہ تو نے مرتبہ کمال تک پہنچایا، اے خالق و مالک تجھ پہ جبر تو نہیں، تجھ پہ زیادتی تو نہیں، کوئی یہ سمجھے کہ اللہ پہ لازم تھا، کوئی یہ سمجھے اللہ پہ ضروری تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اس کی رحمت کا ثمر ہے، جو اس نے کرم کیا ہے تو ہو گیا ہے۔ رب پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، ہمارا بنانا لازم نہیں، کائنات کا بنانا لازم نہیں، یہ تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ فرماتا ہے الرحمن سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرماتا ہے بے انتہا رحم فرماتا ہے، اپنوں میں بھی فرماتا ہے، بیگانوں میں بھی فرماتا ہے، اس جہاں میں بھی فرماتا ہے، اس جہاں بھی فرماتا ہے، اس لیے وہ رحمان ہے، سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ الرحیم وہ رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت میں انقطاع نہیں، وہ رحمت کہیں ٹوٹ نہیں جاتی ہے، اس رحمت کا تسلسل ہے، وہ رحمت ہے تو لگاتار رحمت رہتی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں قرآن دیا ہے اس لیے کہ تو رحمان ہے، تو نے قرآن چھینا نہیں اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ اے خالق تو نے ہمیں اپنا نبی دیا ہے اس لیے کہ تو رحمان ہے، اور تو نے نبی واپس ہم سے نہیں دیا ہے اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ تو دیتا بڑی چیزیں ہیں، دے کے پھر واپس نہیں لیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، مفکر اسلام، مفکر اسلام، بزم اتباع رسول، علماء اہل سنت۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کون ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر ہے؟ اس میں وہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر؟ وہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت ہمیشہ ہے، تسلسل کے ساتھ ہے، لگاتار ہے، اس میں انقطاع نہیں، اس میں رکاوٹ نہیں، اس میں کہیں توڑ نہیں ہے۔
یہ رحمت ہے تو جاری ساری ہے، یہ رحمت ہے تو لگاتار جاری ہے۔ اے اللہ تو رحمت کو بنایا ہے، بتا تو دے منبع رحمت کہاں ہے، مرکز رحمت کہاں ہے، محور رحمت کہاں ہے؟ آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے ساری خدائی کا مرکز رحمت بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا۔ اس لیے کائنات میں جہاں بھی رحمت نظر آتی ہے، جو کرم نظر آتا ہے، جو عنایت نظر آتی ہے، وہ دربار محمد مصطفیٰ سے آ رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی سے آ رہی ہے۔ آگے ایک عارف کی بات سنتے چلے جائیے، جنہیں اللہ دل کی نگاہ دیتا ہے، وہ دل کی نگاہ سے کیا کیا پردے اٹھا دیتے ہیں، اور اللہ انہیں کیا ایسے انکشافات کر دیتا ہے کہ آج عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ توجہ دیجیے، اس پہ ایک اللہ والے ہیں، وہ ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہی اچانک ان پہ خیال آیا یا اللہ تیرے تو راز ہوا کرتے ہیں، کسی راز سے پردہ تو ہٹا دے، میں بھی ماتھے رگڑ رگڑ کے میرا عرصہ گزر گیا، گھٹنے دیکھ دیکھ کے تیری بارگاہ میں وقت گزر گیا، تسبیحات پھیر پھیر کے آج وقت گزر گیا ہے، میری عمر گزر رہی ہے، اے خالق ہمارے کو پردہ تو ہٹا دے۔ ایک پردہ چھڑکتا ہے، وہ ایک منظر دیکھتے ہیں، منظر کیا دیکھا کہ نور کی تاریں آ رہی ہیں، نور کی تاروں سے ان کا کھانا بن رہا ہے، بڑے حیران ہوئے، یہ کھانا میرا نور سے بن رہا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھا، جسم نور سے بن رہا ہے، اپنی چارپائی کو دیکھا، چارپائی نور سے بن رہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، وہ نور سے بن رہا ہے، نور کی لہریں آ رہی ہیں، نور کی پانی آ رہی ہے، ان سے وجود آ رہا ہے، چاند کا وجود نور سے، تارے کا وجود نور سے، اس دیوار کا وجود نور سے، زمین کا وجود نور سے، ہر چیز کا وجود نور کے ساتھ ہے، نور کی لہروں کے ساتھ ہے۔ اے خالق و مالک، اے پاک پروردگار، ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا، اے اللہ ایک پردہ اور سکھا دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ رب نے ایک پردہ اور سکھایا، دکھایا یہ ساری نور کی تاریں ایک نور کے دریا سے نکل رہی ہیں، نور کا دریا کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ حیران ہوئے کہ نور کا دریا کیا ہے، عرض کیا خالق و مالک اس نور کے دریا کا منبع کون سا ہے، اس نور کے دریا کا مرکز کون سا ہے، اس نور کے دریا کا محور کون سا ہے کہ جہاں سے یہ نور کا دریا نکل رہا ہے۔ اللہ نے ایک پردہ ہٹایا، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ نور کا دریا جس سے کائنات بن رہی ہے نبی کے سینے سے نکل رہا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، علماء اہل سنت، مفکر اسلام، مفکر اسلام، بزم عطائے رسول، الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اس نے رحمت کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ بتائیے انسان کا وجود رحمت سے ہے کہ رحمت کے بغیر؟ انسان کا وجود رحمت سے، انسان کی بقا رحمت سے، انسان کی نشو و نما رحمت سے ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رحمت سے، کوئی بچہ وجود رکھتا ہے تو رحمت سے، کوئی بچہ بڑھتا ہے تو رحمت سے۔ رحمت نہ ہو کائنات فنا ہو جائے، کائنات تباہ ہو جائے، اللہ نے رحمت کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ ہمارا وجود نبی کی ذات کا محتاج ہے، ہمارا اٹھنا نبی کی ذات کا محتاج ہے، ہمارا چلنا پھرنا نبی کی ذات کا محتاج ہے، ہمارے جتنے کمالات ہیں وہ کسی کے ذاتی کمال نہیں ہے، مدینے سے ہو کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے رحم تو کیا ہے لیکن رحم آیا ہے مدینے کے بارگاہ سے آیا ہے، نبی سے بات نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی بڑی باتیں میرے دو وزیر کس کے ہوتے ہیں، آتے تو کسی کی بات پاکستان کا بادشاہ ہے تو ہندوستان کا بادشاہ ہے تو امریکہ کا نہیں، فرانس کا نہیں، جو جرمن ہے وہ ملائیشیا کا نہیں ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ، میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، نبی کی بادشاہ وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کی بادشاہت ہوا کرتی ہے۔ کہ نبی کریم نے نبی صاحب کر کے بتایا رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل و ابو لہب یہ بڑے بڑے سر میں آ گئے، کہنے لگے کہ جادوگر کا جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ ہمارے پاس بزرگوں نے ایک تذکرہ لکھا ہے، ان کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حبیب بن مالک
यमन के इलाके का कहीं को बादशाह है, अबू जहल ने बनाया, अबू लहब ने बनाया, बड़ा तनाव बीना वो आया, अपनी फौज लेके आया, अपनी ताकत लेके आया, अगर कोई गड़बड़ है तो मैं अपनी फौज की मदद से अपनी ताकत का मुजाहिरा करूं। अबू जहल ने उसे कहा कि यार यहाँ एक आदमी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने बड़ा तंग किया है, लड़ाई करा दी घर घर, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, उससे कोई बात तो करो। उसने कहा बुलाओ उसे। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा गया, ये बादशाह आपको बुलाता है। अल्लाह के नबी जाने लगे, सिद्दीक अकबर ने हाथ जोड़ दिए, या रसूल अल्लाह अभी नहीं। फरमाया कैसे? पर या रसूल अल्लाह वो जुब्बा है तो जुब्बा को जेब तन करके ले जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा जेब तन फरमाया जाने लगे, सिद्दीक अकबर ने फिर हाथ जोड़ दिए, या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, जरा दस्तार बांध तो बांध दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जुब्बा पहना, दस्तार बांधी है। अब बताइए वो तो पहले ही रसूलों का सरदार है, हुस्न को खैरात मिलती है तो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा से मिलती है। जब जुब्बा भी पहना हो, दस्तार भी बांधी हो, उस वक्त हुस्न का आलम क्या होगा। अल्लाह के नबी गए, सिद्दीक अकबर के साथ है, जब सहाबा और है, जैसे बादशाह ने देखा मबहूत हो गया, इतना हुस्न उसने देखा ही नहीं था, वो तुम देखता कैसे अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। उठ के खड़ा हो गया, दूसरों को उठना पड़ा, बिठाया, कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया कर भेजा है। तो नबी का कोई मौसम होता है, मैं बोलो क्या चाहिए? कहने लगी आपको ये लोग जादूगर कहते हैं। हाँ मुझे पता है कहते हैं, फिर क्या चाहते हो? जी जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। एक बात तो यह है कि आप चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं, एक बात और मैं दूसरी कौन सी है? वो मेरे दिल में है, बूझे क्या है और हल करके दें। वो नबी ही क्या हुआ जो दिल के भेदों को न जान सके। यहाँ हमारे दिल में ख्याल बाद में आता है, मदीने के बाद आपको पहले पता चल जाता है। यहाँ सवाल बाद में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे शरीफ में पहले हावी हो जाती है। बाहर शहे कौमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो पहाड़ी पर। जब ये भी कुरैश पे चढ़ गए, सारे लोग चढ़ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठहरो, मुझे दो नफल पढ़ने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नफल पढ़े। नफल पढ़ने के बाद सरकार ने जो चांद को इशारा किया, ये पता नहीं चला कि उंगली पहले फेरी है या चांद पहले कट गया है। उंगली ऐसे फेरी, चांद दो टुकड़े हो गया। अब ये देखिए, ये कपड़ा है, इसका मैं मालिक हूं। मैं अपने बाजू में इतनी कुव्वत महसूस करता हूं कि मैं इसको जोर लगाऊंगा तो ये फट जाएगा। इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से मैं इतनी ताकत समझता हूं, उसको जोर लगाऊं ये कपड़ा फट जाएगा। ईमान वाले, किसी कपड़े को फाड़ने के लिए मुझे अपने जिस्म का जोर से करना पड़ता है, नबी करीम को चांद को साफ करने के लिए जोर भी नहीं करना पड़ता है। चांद शक हो गया, वो हैरत से फटी फटी नजरों से देख रहे हैं। कहने लगा दूसरी बात क्या है? मेरे दिल में है। फरमाया तेरी एक बेटी है, अपाहज बेटी है, शायद बचपन में पोलियो हो गया, वो चल फिर नहीं सकती। तू बादशाह है, तन्हाई में रोता रहता है, मैं कैसा बादशाह हूं, मुझे बच्ची मिली है, वो भी चल फिर नहीं सकती, बच्चियां बड़ी हो रही है, चल फिर नहीं सकती। फरमाया जा, अल्लाह ने उस बच्ची को तंदुरुस्त कर दिया है, वो कलमा पड़ गया, मुसलमान हो गया। अबू जहल का कलमा पड़ गया, मेरी बातें हल हो गई है, मुझे तो कलमा ही पड़ना है, तुम डालो ये डाले, मैं तो अपने वतन जा रहा हूँ। वतन जा रहा है, वतन जाते जाते रास्ते में ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, शायद मेरी बच्ची सही ना हुई हो, शायद मेरी बच्ची कैसे सही होगी, वो तो वहां है, ये शायद हो भी गई हो, तरह तरह के ख्याल आते हैं। घर गया, इस्तेकबाल हुआ, जैसे अपने महल में पहुंचता है, एक बच्ची दौड़ती अब्बा अब्बा कहती है, चिमट जाती है, वो पूछता है ओ बेटी, और तुझे कौन तंदुरुस्त कर गया है? बेटी कहती है अब्बा मैं तुझे मक्के कलमा पढ़ा गया, मुझे यहाँ तंदुरुस्त कर गया है। ये क्या है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, इनायत और बरकत है। ये शहे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ है, मेहरबानी है, वो कायनात को जो मिल रहा है शहे कौनैन के तवज्जुह से मिल रहा है। और ये बादशाह है, ये दुनिया के हैं, इनकी हुकूमत आसमानों में नहीं है। नबी ऐसा बादशाह है, इशारा करता है तो चांद भी दो टुकड़े हो जाया करता है।
لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، میرے دو وزیر زمین میں، میرے دو وزیر آسمانوں میں. اب علماء بیٹھے پوچھ لیے ان سے نبی کریم کا ارشاد کیا ہے؟ کائنات میں رزق کون تقسیم کرتا ہے؟ کائنات میں بارشیں کون برساتا ہے؟ کائنات میں نعمتیں کون ملتی ہیں؟ یہی دو فرشتے ہیں، ایک جبریل اور ایک میکائیل، یہی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں. اور آپ بھی انہی کے توسط سے، رزق بھی انہی کی برکت سے جو کچھ ہوتا ہے کائنات میں بارش یہی نازل کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اپنا مقرر کیا ہے. بتائیے جو بارشیں نازل کرنے والا ہو وہ تو ہو نبی کا وزیر، اور نبی کی اپنی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ مالک الرحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سب سے بڑا رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی رحمت بے حساب، محمد مصطفیٰ رحمت فرمانے والے ہیں، اور آپ کے رحم و کرم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. لیکن انسان ہے جب رحمت دیکھتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے. رحمت دیکھتا ہے اس کے سر پر بھول سوار ہو جاتا ہے. رحمت دیکھتا ہے آنکھوں سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، سرکشی نہیں کرنی. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. تو قیامت کا دن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے جس سے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، جانور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جو ساری کائنات میں بکھری پڑی ہے. باقی 99 رحمتیں ہیں قیامت پر ہم نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اب تک کی کیسی رحمتیں ہیں. وہاں بھی رحمت کا ظہور ہے، وہاں بھی رحمان ہے. وہ کہتا تو ہے مالک یوم الدین، سرکش نہ بن جانا، لیکن کرم آتا ہے تو پھر کرم کرتا ہی چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روز جزا قیامت کا دن 50,000 سال لمبا دن ہے. 50,000 سال لمبا، اتنا لمبا ایک دن. اب آپ بھی ماشاءاللہ کرسی میں بیٹھے ہیں، میں بھی آرام سے کرسی میں بیٹھا ہوں، لیکن کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، ہاتھ 2 بیٹھ جائیں گے، 4 بیٹھ جائیں گے، اس سے زیادہ انسان بیٹھ نہیں سکتا. فطرت نہیں بیٹھ سکتا. عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جو 50,000 سال لمبا دن ہے، عرش الہی کے سائے میں ہمیں صوفے بھی بچھا دیے جائیں، گاؤں تکیے لگا دیے جائیں، پھر بھی اتنا عرصہ کیسے گزرے گا؟ بیٹھے بیٹھے کیسے گزرے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور رب کی رحمتوں کا ظہور دیکھو، نبی کریم کے کرم کا ظہور دیکھو. آپ نے فرمایا ایمان والوں پہ وہ 50,000 سال یوں گزر جائیں گے جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس دن فرمان بھائی اسی کی، اس دن حکومت اسی کی. کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی، کسی کو بولنے کا جانا نہ ہوگا. اللہ کا رتبہ ہوگا. پہلے تو اللہ جلال پہ ہوگے، فرمائیں گے کوئی جوم بتائیے آپ کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. پھر خود ہی فرمائے گا باللہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے. اللہ قہار و جبار ہے. بادشاہی کا دعویٰ کرنے والوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں، بولو کوئی بول نہیں سکے گا. فرعون، نمرود، شداد، یہ بڑے بڑے جانور ظالم بول نہیں سکیں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. ان کی اس وقت کیفیت کامل ہوگی. پھر اللہ کا جلال میں بدلے گا. کیسے بدلے گا؟ یا اللہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. حدیث شفاعت طویل ذکر ہے، وہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اللہ رب العزت جب کرم پہ آئے گا، مہربانی پہ آئے گا، جب رحمت پہ آئے گا، اللہ ایک آدمی کو بلائے گا، بلا کے کہے گا تو نے یہ جرم کیا، ہاں کیا. وہاں انکار کون کرے؟ یہ کیا، ہاں کیا، یہ کیا، ہاں کیا، یہ کیا، ہاں کیا. انکار نہیں. وہ اپنے گناہوں کی جرموں کی فہرست دے کے تھر 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 کانپے گا. اس کے 99 دفتر ہوں گے، ایک کام 100 رجسٹر میں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت خاصہ سے ایک کاغذ کی پرچی نکالے گا اور اسے نیکیوں کے پلے میں ڈالنے لگے گا. وہ عرض کرے گا خالق و مالک اس کاغذ کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ فرمائے گا انک لا تظلم، آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا. پھر جیسے ہی وہ کاغذ نیکیوں کے پلے جائے گا فتتاشت البطاقہ، تو سارے رجسٹر روئی کے کالے بن کے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نبی سارا میدان حشر چیخ اٹھے گا ایک اور جنتی بن گیا، ایک اور جنتی بن گیا. اللہ وحدہ لا شریک سے عرض کرے گا اے اللہ، اے خالق و مالک، یہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو گئے اور مجھے جنت مل گئی؟ رب فرمائے گا تو نے ایک دن خلوص و محبت سے کلمہ شہادت پڑھا تھا. یہ تیرا وہ کلمہ ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ تیرے گناہ مٹتے جا رہے ہیں. وہ رحمان، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے.
قیامت کے دن کا مالک ہے. ایمان والے رب سے تعلق قائم کر لے, اللہ سے نسبت استعمال کر لے, رب سے رشتہ قائم کر لے. ہاں جب تیرا رب سے رشتہ مستحکم ہو جائے گا, رب کا تجھ پہ کرم ہوگا, تیرے قیامت کے دن سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. سبحان سبحان. اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیتے جائیں. آئے گا, اس کے پاس گناہ اور نیکیاں تقریباً برابر برابر, ایک گناہ زیادہ ہوگا. اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی کہیں سے لے آ, تجھے میں جنت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی دیکھ لیا ماں کے پاس ماں نیکی ایک چاہیے دے دے, ماں بھی جا جا نیکیاں مانگتا ہے. ابا کے پاس ابا ایک نیکی ہو جا جا, تو کون ہے نیکیاں لینے والا. بھائی کے پاس بھائی ایک نیکی ہو جا, نیکیاں آئے تو مجھے دے. بھائی دوست عزیزوں کار رشتے دار تعلق والے دوست سب کے پاس جائے گا, سارے نیکیاں دینے سے کار کرتے ہیں. آخر مایوس ہو جائے گا, ایک نیکی کو نہیں دیتا. آپ نے بڑے احسان کیے, اس کو دنیا میں پالتا رہا, اس کو بیٹا بنایا, اس کو بیٹا کیا, اس کے لیے میں نے بڑے دکھ رہے, لیکن آج ایک نیکی دینے کے لیے تیار, کسی عالم میں پریشان ہوگا, مایوسی کی انتہا پہ ہوگا. ایک آدمی کہتے یار تو بڑا مایوس ہے, خیریت تو ہے. کہتا ایک نیکی کا سوال ہے, تو دیتا ہی. کہتا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی, تو لے جا, تو جنت میں چلا جا. مجھے دیکھا نہیں کہ ہاں یہ لے جا. وہ نیکی لے کے دوڑتا دوڑتا اللہ کی بات کر رہا ہے, یا اللہ نیکی مل گئی, رب میں کس نے دی, یا اللہ بلانے دی, پر میں اس کو بھی بلا رہا ہوں. وہ بلا لگا, پر میں جاؤ دونوں بازو پکڑتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. رحمت اس وقت ضرور ہوگا. وہ آدمی آئے, اللہ نے جاؤ ان کو جہنم میں بھیجو, ان کے عمل صحیح نہیں تھے. ان میں سے ایک آدمی دوڑ لگا دے گا, دوڑ لگائے گا, جہنم میں چھلانگ لگا دے گا. جہاں وہ جہنم میں چھلانگ, اللہ اتنے حصے کو گلزار کر دے گا. دوسرا 2 قدم چلے گا, پیچھے پلٹ کے دیکھے گا, 2 قدم چلے گا, پیچھے پلٹ کے دیکھے گا, 2 قدم چلے گا, پھر پلٹ کے فرمایا دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا جائے گا. کچھ ایک سے فرمایا گا تجھے آج اتنا ہی چاؤ ہے, بڑا شوق ہے تجھے دوزخ میں جانے کا, جہنم میں جانے کا, بڑی تیز دوڑ لگا دی. وہ عرض کرے گا یار دنیا میں تیرا حکم مانا کوئی نہ, کہ آج ہی تیرا حکم مانا. اور دوسرا کہے گا یا اللہ, تو بار بار تو پیچھے پکڑ کے دیکھتا ہے, کبھی 2 قدم چلتا ہے پھر دیکھتا, 2 قدم چلتا ہے پھر دیکھتا. کہے گا یا اللہ دنیا میں مولوی صاحب سے سنا تھا تیری رحمت تیرے غضب سے بڑی ہے, میں نے تیرا غضب دیکھا, میں پلٹ کے تیری رحمتیں دیکھ رہا تھا, آتی ہے کہ نہیں. پر میں جاؤ دونوں بازو پکڑتے ہوئے تم بھی چلے جاؤ. وہ رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کہنے کی توفیق عطا فرمائے, پروردگار اس مشن کو کامیاب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو شریک اور سچی محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ. بسم اللہ
صلی اللہ بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت شامل حال فرما، برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا رب العالمین۔ مولا کریم اس محفل دا انعقاد جنہاں دوستاں نے ساتھیاں نے کیتا ہے یا انہاں ساتھیاں دے نال جنہاں دوستاں نے کسی بھی انداز نال معاونت کیتی ہے، یا رب العالمین سب دا تعاون کرنا قبول فرما، سب دے نیک اغراض و مقاصد نو پورا فرما، سب دیاں مشکلات نو آسان فرما، یا رب العالمین خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، یا رب العالمین۔ مولا کریم جو دوست بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما، جو دکھی ہیں سب کے دکھوں کو دور فرما، یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، نبی مکرم شفیع موضوع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، یا رب العالمین۔ ہماری ان تمام دین کے لیے جو کوششیں ہیں مولا ان کوششوں کو قبول فرما، یا رب العالمین کوششوں کو قبول فرما۔